تو فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے بخش دے گا، چھوٹے بڑے بخش دے گا، رات دن والے بخش دے گا، خفیہ ظاہر بخش دے گا، تم آؤ تو صحیح نا، راضی نامہ تو کرو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا صرف وہی ہے، باقی بخشتے نہیں، ڈیلیٹ نہیں کرتے، ڈیلے کر دیتے ہیں، الگ فولڈر میں رکھ لیتے ہیں، پھر جب کبھی کرتے ہو تو وہ پچھلے سارے نکال کے لے آتا ہے کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی۔ خدا کا یہ معاملہ ہے، جب وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر کبھی پچھلے گناہ نہیں گنواتا، وہ نئے والا ہی گنوائے گا جو تم نے کیا۔ تو وَيَوْمَ عبادت کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا نا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہم کتنے مشرک ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان کو، حشر اس کو کہتے ہیں اکٹھا کرنا، ان کو بھی اور جن کی یہ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی وہ اللہ کے سوا بندگی کرتے رہے ہیں، فَيَقُولُ، پھر اللہ پاک کہے گا ان بندوں سے کہ جن کے درباروں پہ جا کے یہ مانگتے رہے، ان بابوں سے پوچھے گا اللہ، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، یہ 17 نمبر آیت ہے سورہ الفرقان کی۔ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، یہ تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہی راہ کھوٹی کر بیٹھے تھے، وہی راہ سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک، یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی تھی، سبحانک ما یکون لی ان اقول، یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ پاک تو پاک ہے، ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ بات ہمارے شایان شان ہی نہیں تھی، ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھی کہ ہم یہ بات کہیں کہ تیرے سوا کسی اور کو ہم اپنا کارساز پکڑیں، یعنی ہم نے یہ مقام توحید سے حاصل کیا ہے، تو اپنی قوم کو کیسے کہہ سکتے تھے ہم کہ تم کسی غیر کے پاس جاؤ یا ہمارے پاس آؤ، ہمارے بندے بن جاؤ۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتا ہے نا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمت والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ پاک اسے نبوت، علم و حکمت عطا کرے اور بندوں سے یہ وہ کہے کہ کونوا عبادا لی، میرے مرید ہو جاؤ، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے تعویذ لے کر جایا کرو، عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ۔ نبی کو کوئی عبد الرسول، شرکیہ نام، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبد کہلانا نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ کوئی اس کا عبد بن جائے نبی کا، نہیں، ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کی امت ہیں اور یہ باعث فخر ہے، وہ ہمارے رسول ہیں، باعث فخر ہے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن اللہ پاک تو نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا ہے اور ان کے باپ دادا کو یہاں تک کہ یہ تجھے بھول گئے۔ مَتَّعْتَهُمْ، بہت بڑا امتحان ہے کہ قبر والے سے جا کے مانگے تو مل جائے اور رب سے مانگو تو وہ ڈیلے میں ڈال دے۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہ اللہ یہ مانگنے آتے تھے تو انہیں پھر دے دیتا تھا، تو پھر تو نے ان کو چھوٹ دی نا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو رب سے مانگے جھٹ مل جائے، اور جو غیر اللہ سے مانگے وہاں اسے کچھ نہ ملے، لیکن اس نے نبیوں کو بھی لیٹ دیا۔ یہ جو حق حلال کا نا، جو توحید والا بچہ ہے، لیٹ بھی ملے تو پھر کام کا ملتا ہے۔ تو بچہ مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کام جائز ہے۔ وہ جوڑے جن کی شادی ہوئی ہے بیچارے پتہ نہیں کب سے 10-10 12-12 سال ہو گئے ہیں، وہ ٹیسٹ ٹیوب والا بھی ٹرائی کر چکے ہیں، اور بھی 1-2 طریقے آئے ہیں وہ بھی ٹرائی کر چکے، نہیں ہوتا، اور زنا والوں کے یہاں ہو جاتا ہے، وہ عدی والے کو کے یہاں پھینک جاتے ہیں۔ زنا جائز ہو گیا چونکہ زنا سے مل گیا ان کو، تو اور نکاح حرام ہو گیا چونکہ نکاح والوں کو نہیں مل رہا۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں نا، یہ تو امتحان ہے۔ اس کے مقدر میں اللہ نے بچہ لکھا تھا، وہ بچہ اس نے ناجائز طریقے سے لیا ہے، جائز طریقے سے نہیں لیا، مقدر اسی کا تھا،
جہاز ذریعے سے ملنا تھا، اس نے جلدی کی، نہ جہاز اس نے کیش کروا لی۔ اے اللہ تو نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک کہ پھر یہ تجھے بھول ہی گئے کہ خدا بھی دیتا ہے۔ یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے نا، امتحان میں فیل ہو گئے۔ حتی نسوا الذکر، وہ تیری یاد بھول گئے کہ خالق تو ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تباہ ہونے والی قوم تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، تو تحقیق یقیناً وہ تمہیں جھٹلا دیں گے وہاں، جن کو تم کہتے ہو نا کہ یہ ہماری وہاں شفاعت کریں گے اور ہماری سفارش کریں گے، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے وہاں۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، نہ تم وہاں سے بھاگ سکو گے، نہ ہی تو کوئی تمہاری مدد کرے گا وہاں پہ، نہ کوئی مددگار پاؤ گے۔ ومن یظلم منکم، اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا یعنی شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، باقی سارے ظلم اس کے نیچے ہیں۔ ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، تم میں سے جس نے بھی شرک کیا ہم اس کو بڑا عذاب دیں گے۔ یہ ہوگی بات، آگے چلیے آپ۔ سورہ فاطر آیت نمبر ہے 14، لیکن یہ پیچھے سے آیت نمبر 8 سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، بارش بھیجی، زمین زندہ کی، دیکھو واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ریت سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، یعنی کتنے مراحل سے نکال کے تمہیں خدا لایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں جوڑے بنایا، تمہاری مؤنث بھی بنائی۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی حمل کوئی عورت، ولا تضع، اور نہ جنتی ہے اس کو، الا بعلمہ، مگر اس اکیلے کے علم کے ساتھ۔ وما يعمر من معمر، اور کوئی زیادہ عمر والا عمر نہیں پاتا، ولا ينقص من عمره، اور نہ اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ریکارڈ ہوتی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر بڑا آسان ہے۔ آپ کو اب پتہ ہے آپ کو اچھی طرح کہ آن لائن آپ کیا کیا جو ای گورنمنٹس آ گئی ہیں، پوری حکومت جو ہے وہ بس 1 کلک پہ چل رہی ہے، تو خدا کے معاملات بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات، پورا سارا اللہ پاک نے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں گھسا دیتا ہے، دن کو رات میں گھسا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ نمازیں ابھی 7 بجے عشاء ہو جاتی ہے، کبھی 9 بجے جو ہے وہ عشاء ہوتی تھی، ابھی 7 بجے عشاء ہو جاتی ہے، بلکہ 6:52 پہ یہاں پہ ہو جاتی ہے، اور کبھی 7:15 پہ روزہ کھلتا تھا، تو وہ یہ 2 گھنٹے ادھر چلی گئی ادھر سے چلی گئی، یہ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے اس نے۔ اب یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، اور نہ شکر ہو اور نہ قدرو، یہ ہے تمہارا رب، اتنی قوتوں شکتیوں کا مالک، اور کہاں جا کے تم سر ٹکاتے ہو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جبکہ حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن زمین اس کے ایک ہاتھ میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور باقی کائنات جو ہے وہ اس نے دائیں ہاتھ پہ لپیٹی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے تمہارا رب، اس کو چھوڑ کے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب، ساری بادشاہی، سارا ملک، ساری کائنات اس کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اس کو چھوڑ کے جن سے تم مانگتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو تل کے برابر بھی، ان کا تل بھی نہیں ان کے پاس، وہ جو کھجور کے اندر، کھجور اور گٹلی کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے، اس کے بھی مالک نہیں، بے وزن اس کی کوئی ہے، وہ اس کے بھی مالک نہیں، وہ بھی خدا کی ہے۔ وہ بھی اگر کہیں تم جا کے دربار پہ رکھو گے تو اس کھجور کی وجہ سے بھی جہنم میں چلے جاؤ گے، تو وہ ان کی نہیں تھی، وہ خدا کا حق تھا۔ وہ روایت سنیے نا آپ نے کہ کسی نے کہا کہ ٹڈی سے کیا ہوتا ہے، 2 بندے جا رہے تھے، پکڑے گئے، اور قبیلہ جو تھا وہ مشرک تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے،
وہ فلاں کرو، انہوں نے کہا جی میں، ان میں سے ایک موحد تھا پکا، اس نے تو کہا جی نہیں. تو دوسرا جو تھا اس کو انہوں نے کہا کہ یار یہ ٹڈا انہوں نے پکڑا گراس ہاپر، اور اس سے کہا کہ تم یار اس کی گردن کاٹ دو ہمارے اس بت کے سامنے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے ہماری بات مان لی، تمہیں چھوڑ دیں گے. تو جس نے کچھ، اس نے کہا کہ یہ جب انہوں نے اس کے سامنے موحد جو تھا اس کے سامنے وہ پیش کیا تھا، اس نے کہا کہ اس کو بھی میرے رب نے پیدا کیا جس طرح مجھے میرے رب نے پیدا کیا. میں رب کے پیدا کردہ کو تمہارے بت کے سامنے اس کی میں جان کیسے لوں تمہارے بت کے لیے؟ میں تو نہیں کروں گا، تم میری جان لے لو. انہوں نے اس کو مار دیا. دوسرے والا جو تھا اس نے کہا کہ عزیمت نہیں، اللہ نے رخصت بھی تو دی ہے نا کہ اگر کوئی مجبور کرے جان کو خطرہ ہو تو کر لو، تم اپنی جان بچا لو. اس نے اس گراس ہاپر کو جناب علی وہ بت کے سامنے چھری تک پھیر دی تو پکڑا گیا. کان من قبلکم، وہ تم سے پہلی قوموں میں سے. واقعہ سنا رہے ہیں اللہ پاک یہ بتانے کے لیے کہ گراس ہاپر سے بھی بندہ جہنم میں جا سکتا ہے. تم پورے پورے بکرے جا کے دیتے ہو غیر اللہ کو اور سمجھتے ہو کہ جنت کی چابی تمہاری جیب میں ہے. ان تدعوہم والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اس کے بعد فرمایا ان تدعوہم، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بت نہیں ہے، یہ بت نہیں ہے، وہ بابے ہیں، بابے سالے لوگ ہیں. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، وہ جو قبروں میں لیٹے ہیں. لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری دعا نہیں سنتے. یا جو تمہیں کہانیاں سناتے ہیں نا کہ وہ سنتے ہیں اور پیروں کی سرسراہٹ بھی سنتے ہیں، اللہ کہتا نہیں سنتے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم پکارو تو تمہاری دعا نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا، بائی دا وے وہ سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اس کو پورا نہیں کر سکتے. وہ کیا پورا کریں گے؟ غسل تم نے ان کو دیا ہے، کفن تم نے ان کو دیا ہے، جنازہ تم نے ان کا پڑھا ہے، قبر تم نے ان کی کھودی ہے، اب لٹا کے فیوز کی طرح اندر رکھ کے تو تم نے سامنے جنریٹر چلا دیا. تو مردہ ہے، احترام کے لیے دفن کیا اسے کہ اس کے جلنے، وہ گلنے سڑنے کی بدبو باہر نہ آئے. بندے اور چوہے کے سڑنے کی ایک ہی جیسی بدبو ہوتی ہے. اس کا احترام برقرار رکھنے کے لیے وہ اس کو دبایا گیا ہے. وہ فیوز نہیں ہے کہ در لگتے ہی جناب علی وہ اس نے وہاں جا کے ڈپو کھول لیا ہے بچے دینے والا. اگلی بات بڑی اہم ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، سورہ فاطر ہے آیت نمبر 14. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ اللہ والے قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. میں تو اللہ تو شکور ہے نا، اللہ تو قدر کرے گا نا اپنے بندوں کی توحید کی، لیکن وہ وہاں پہ انکار کریں پتہ ہی نہیں. قسم جو کہا تھا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یعنی جس طرح کفر کا بندہ انکار کرتا نا جلدی جلدی کہ مجھے سمجھ نہ کر، وہ کر دیا گیا. یعنی چھوٹے بندے کو نا تم نے یار جھوٹ بولا یا فلاں کیا تو بندہ انکار میں تھوڑی دیر کرتا ہے، لیکن کسی کو تم نے اوے ابھی تم نے فلاں بدکاری کی ہے تو وہ بھڑک کے فوراً اس کا انکار. یہ کفر یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کے وہ کافر ہوں گے، یعنی منکر ہوں گے، انکار کریں گے. یہی وہ اقبال کے شعر میں کہا گیا ہم کافروں کے کافر خدا. ہمارا سے مراد یہ ہے کہ ہم کافروں کے منکر ہیں، ہم ان کے کفر کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہمارا رب بھی ان کے کفر کا اور ان کے شرک کا کافر ہے، یعنی منکر ہے. جس طرح یہ لوگ قیامت کے دن کفر کر دیں گے، یعنی ان کی عبادت کا، غیر اللہ کی عبادت کا کفر کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور یہ جو باتیں ہیں نا مرے سنتے ہیں نہیں سنتے دیتے، یہ خبیر سے بڑھ کر تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا ایکسپرٹ سے، اور خدا سے زیادہ بڑا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے جو ہمیں اس وقت بھی جانتا تھا جب ابھی ہم رحم مادر میں بھی نہیں آئے تھے، ہمارا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں جانتا ہے کہ ہم کس حال میں ہوں گے. آگے چلیے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ شفعاء پکڑ رکھے ہیں؟ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ان کو خدا نہیں سمجھتے تھے مکے والے، شفعاء سمجھتے تھے. اب سورہ زمر میں دیکھ لیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى، ہم ان کو اس لیے بکرے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، چونکہ یہ خود اللہ کے قریب ہیں. بس اتنی ساری بات تھی. وہ ان کو الہ نہیں سمجھتے تھے، خدا نہیں سمجھتے تھے.
ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی جب ان کو مشرک کہا جاتا تھا. وہ کہتے تھے اپنی توحید بیان کریں لیکن ہمیں مشرک نہ کہیں, ہمارے بتوں کو بے بس نہ کہیں. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون, ان سے کہیے کہ اگرچہ وہ نہ کسی چیز کے مالک ہوں نہ عقل رکھتے ہوں تو پھر وہ کیسے تمہاری شفاعت کریں گے. یعنی سنا ہی نہیں انہوں نے تمہاری دعا کو. وہاں تو ساری صلاحیتیں قبر میں ختم ہو جاتی ہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, یہ ساری شفاعتیں اللہ کی ہیں, جس کے لیے چاہے گا اس کے بخشش کے لیے شفاعت کو بھی استعمال کر لے گا, وہ اپنے رسول سے بھی شفاعت کروا لے گا, جس سے چاہے وہ, یہ اللہ کا حق ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی, فرشتے بھی شفاعت نہیں کر سکتے کسی کی مگر اللہ کی رضا کے ساتھ. اللہ یہ کہتا ہے جبرائیل تو کر, یہ 5000 10,000 50,000 بندہ ہے, تو ان کے بارے میں بات کر سکتا. یہ فیصلے اللہ پاک کرے گا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب ذکر کیا جائے اکیلے اللہ کا, اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, دل گھٹتے ہیں ان لوگوں کے کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں. اور کیا ہے, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. کو ساڈے بزرگاں دی گل نہیں کرنی. ہمارے گاؤں میں تبلیغی جماعت آئی, 2 دن ہمارے نمبردار صاحب سنتے رہے, تیسرے دن کھڑے ہو گئے بڑے کٹر سے. وہ کہنے لگے یار 2 دہاڑے ہو گئے نے اللہ ہی اللہ لائی ہے, وہ کوئی ولی اللہ نہیں گل کرو, کوئی اور بزرگاں نہیں گل کرو. بس یہ آیت وہ بتا رہی ہے, وہ منظر بیان کر رہی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب ذکر کیا جائے, تذکرہ کیا جائے اللہ کے سوا دوسروں کا, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, چہرے کھل جاتے ہیں. پھر کچھاں تھلوں پھر ہاسے نکل نے. وہ ساڈے بزرگاں دا مننے والا بندہ بھائی, مولوی بڑا ٹھیک ٹھاک ہے, ہن ساڈے دمنی والی سرکار دا ذکر کیتا سو. یہ منظر. وہ جو آیت زمر کی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, آیت نمبر 53. تو یہ سارا کرنے کے بعد کہتے تم جاتے کیوں, ڈر کے نہ گناہگار ہیں. پڑھا ہے, بیٹھ کے سپارہ پڑھ رہے ہیں زور کے بعد سے بیٹھے ہوئے, شام تک, شام کو مولوی صاحب آئیں گے اور مولوی صاحب مل کیتا آپ کے, تسی انہوں اگے کر دو, فارورڈ کر دیو. نہیں پڑھا انہوں نے ہے, اس کو آگے فارورڈ مولوی کرے گا کیونکہ اس کے واٹس ایپ سے جائے گا نا, تو اللہ کے یہاں نمبر تو مولوی کا آئے گا, تو مولوی اللہ کی گڈ بکس میں ہے, تو وہ لازم کھول کے دیکھے گا کہ بھئی یہ مولوی فلاں صاحب نے بھیجا ہے واٹس ایپ, تو اس کو چنگی گل ہونی ہوتا ہے نا. واٹس ایپ پہ کسی اہم آدمی کا, جس آدمی سے آپ محبت کرتے ہیں, اس کا آپ کا ویڈیو کا نشان آتا ہے یا کوئی, تو آپ فوراً کھول کے دیکھتے ہیں کہ یار کوئی اہم گل ہونی. ساڈے واٹس ایپ اللہ نے کتنے دیکھنے نے, اتنی کائنات ہے, تو مولوی صاحب دا اگے تم گناہگار ہو, تو میں تو سانس چلا رہا ہوں نا, رزق دے رہا ہوں نا, رات کو سوتے ہو کروٹیں بدلواتا ہوں, تمہاری سانس میں ہی چلا رہا ہوتا ہوں, اور وہ سارے کام میں کر رہا ہوں بغیر مولوی کی دعا کے, اور یہ قبول نہیں کر سکتا میں مولوی, اس کے درمیان میں ایجنٹ کرنا لازم ضروری ہے. تو کہا گیا کہ کوئی نہیں, گناہ میں معاف, گناہوں سے نہ ڈرو, میرے پاس آؤ. جی, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے. سورہ الاحقاف آیت نمبر 5. میں صرف یہ ثابت کر رہا ہوں آج کے اس درس میں کہ مکے والے ہوں یا اس سے پہلے مشرکین اپنے زمانے کے سالے بندوں کو حاجت روا سمجھتے تھے, مشکل کشا سمجھتے تھے, کارساز سمجھتے تھے, اور ان کو پکارتے تھے. واقعی وہ یہ مانتے تھے کائنات اللہ نے پیدا کی ہے, بارشیں اللہ برساتا ہے, ہوائیں اللہ بھیجتا ہے, ہماری صورتیں اللہ نے بنائی ہیں, سماعت و بصارت اللہ نے, یہ ساری آیتیں قرآن میں موجود ہیں. تو اللہ پاک کہتا فلا تعقلون, پھر عقل سے تو مقام نہیں لیتے, پھر ان کے پاس کیا ڈھونڈتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, پھر ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنائے, تو کہیں گے اللہ نے. وَمَن سَخَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ,
ومن سخر الشمس والقمر ليقولن اللہ، تو کہیں گے اللہ. قل افلا تعقلون افلا تتقون افلا تذکرون فانا توفقون. یہ سارے پھر اللہ آخر میں سوال کرتا ہو، پھر تمہاری مت ماری گئی ہے جب مانتے ہو کہ سب کام خدا کرتا ہے، پھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ وہ بابوں کو پوجتے تھے. پوجتے سے مراد سجدہ کرنا نہیں تھا، ان سے مانگتے تھے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، ہر درد میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے. اللہ بس وہ اوپر انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس شخص سے کہ جو پکارے اللہ کو چھوڑ کر. ہائے ہائے، سننے والا، چیمٹی کے قدموں کی سرسراہٹ کو بھی سننے والا، سمندر کی تہ میں بھی سننے والا، اس کو چھوڑ کر اس کو پکارے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا. وہم عن دعائہم غافلون، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے غافل، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں مردہ سنتا ہے. ہمارے والے دھکیل کے بیچتے ہیں لوگوں کو. بخاری شریف سے وہ عقیدہ بناتا ہے کہ مردہ سنتا ہے، تو پھر سنتا کس لیے ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ دکان کھولی ہوئی ہے اس نے، تو کس لیے؟ مانگنے کے لیے ہی. پھر جب دنیا وہاں جاتی ہے تو پھر فتویٰ دیتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بریلویوں کو بریلوی بنائے تم نے، تمہاری کتابوں نے بنائے، جو کہتی ہیں کہ مردہ سنتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، قرآن کہتا ہے وہ غافل ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. اور وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اے اللہ تیری قسم، مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، یہ کہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اللہ تیری قسم ہم ان کی عبادت سے غافل تھے، پتہ ہی نہیں تھا یہ اوپر کھڑے ہو کے کیا تماشے کر رہے ہیں. اور تم کہتے ہو سنتے ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. بھائی اگر وہ سنتے ہوتے تو قبر میں ہی کافر ہو جاتے نا، ان کے منکر ہو جاتے، ان کے وہ بزرگ دشمن ہو جاتے، ان کے قبر میں ہی ہو جاتے نا. نہیں ہوئے قبر میں چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قبروں سے نکلیں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو اپنے سے مانگنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. اور بغیر تو ہم نے باتیں کی تھی اللہ پاک کی، ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہے یار ہم نے کہ ہم بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں، تم نے ہم پر مقدمے بنا دیے اتنے، اب وہ سارے بھگت کر جانے پڑیں گے. ہر کیس اٹھے گا تو ہمیں کٹہرے میں بلایا جائے گا. آؤ بھائی بابا جی تم نے کہا تھا، جو بندہ بھی جس پر بھی لگے گی دفعہ آؤ بھائی. اور ہم نے بغیر حساب کتاب کے لیے محنت کی تھی، تم نے ہمارے اوپر 302 کے پرچے بنا دیے. تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کے منکر بن جائیں گے، کافر ہو جائیں گے. ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. یہ ہے وہ کفر کہ انکار کر دینا، کافروں کو تسلیم نہ کرنا، ان کے کفر کو تسلیم نہ کرنا، یہ کافروں کا کفر ہے. كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کے کافر ہو جائیں گے، رب کے موحد ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی شرک کا کوئی، جیسے کینسر کا ہوتا ہے نا بدن کے اندر ایک ٹیشو بھی رہ جائے تو کہتے ہیں آپریشن ناکام ہو گیا چونکہ وہ آگے چل پڑتا ہے. شرک کا ایک ذرہ بھی اندر رہ گیا تو سمجھیں کہ بس پھر خدا کے دربار میں بھی کوئی امید نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان جانے میں کوئی رہ جائے تو اللہ پاک معاف فرما دے. باقی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کا کتنا بھی نقصان ہو، ساری زندگی اولاد نہ ہو یار. اولاد امتحان ہی ہے، اولاد امتحان ہی ہے. ڈال دے کسی کو امتحان میں تو اللہ پاک ہمت عطا فرمائے اور اس امتحان میں پاس کر دے اپنی توفیق کے ساتھ. نہ ڈالے تو درباروں پہ مانگ کے پنگے لینے کی، اپنا ایمان ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مرتے ہی یہ سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتی اولاد.
اپنا ایمان ان کے لیے مت ضائع کریں، بچائیں اس کو، ایمان بچا کے لے جائیں، چاہے آپ بغیر جوتے کے بھی چلتے رہے ہیں نا، تو اللہ کی قسم آپ نے کچھ، بلکہ آپ وہ حدیث کے مطابق آپ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے بھی زندگی گزار گئے اور موحد ہیں، تو آخرت میں آپ کو وہ چیز اللہ پاک آپ کا اس طرح سے استقبال کرے گا کہ گویا کہ آپ نے دنیا میں، آپ خود اس کا اعتراف کریں گے کہ اس کے بدلے میں تو جیسے میں نے دنیا میں دکھ کا ذرہ بھی نہیں دیکھا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، میری اولاد کو، میری نسلوں کو، آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی شرک کی ہر قسم سے پاک کرے اور توحید کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا کرے اور اپنے کرم سے ہمیں بخش دے اور ہمیں ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔